دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے، کب وفات پائے اور انہوں نے جوانی میں کیا 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 اور ان کی کتنی شادیاں تھیں۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق سچ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اتنا ثابت ہے کہ ان کی وفات ماہ ذوالحج 23 ہجری کے آخری دنوں میں ہوئی، لیکن وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی اس میں اختلاف ہے۔ اس وقت وہ 55 برس کے تھے اور کوئی کہتا ہے 57 برس کے، کسی کے نزدیک اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی اور کسی کے نزدیک 63 برس کی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن غالب قیاس یہی ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 40 سے کچھ کم بیٹھتی ہے، لیکن یہ قیاس صحت سے اتنا قریب نہیں ہے کہ اسے یقین کا درجہ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچپن اور جوانی کا دور قریش کے عام آدمیوں کی طرح گزرا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ کے اپنے آپ کو ممتاز کر لیا۔ وجہ امتیاز یہ تھی کہ اس زمانہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا اور قریش میں پڑھے لکھے لوگ محض برائے نام تھے۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، صرف 70 قریشی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا لکھنا سیکھ کے اپنے ہم چشموں میں امتیاز حاصل کر لیا تھا، لیکن اس زمانہ میں عرب پڑھنے لکھنے کا برتری کی علامت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کو اس سے روکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو سبہنان اور مکہ کے آس پاس اپنے والد کے اونٹ چرانے لگے۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، جس میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے اونٹ چرانے اور ان کے مزاج کی سختی کا ذکر کیا ہے۔ عقیدۃ الفرید کے منصف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن تابعہ چگڑی سے فرمایا، مجھے اپنے وہ شعر سناؤ جو اللہ کے نزدیک جائز ہیں۔ اس نے چند شعر سنائے تو آپ نے فرمایا یہ تحمید نے کہے ہیں۔ بولا ہاں۔ فرمایا خطاب کے اونٹ چراتے ہوئے میں نے مجھتوں یہ شعر پڑھے، جنان قریش میں اونٹوں کا چرانا ان کی عزت و منزلت کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑک پن سے جوانی میں قدم رکھا تو قوت و طاقت کے اعتبار سے اپنے تمام ہم عمروں پر توفیقت رکھتے تھے اور کوئی نوجوان قامت و جسامت میں انہیں نہ پہنچتا تھا۔ ایک دفعہ عوف بن مالک نے کچھ لوگوں کو ایک جمع جگہ دیکھا جس میں ایک شخص سب سے بلند تھا، اتنا بلند کہ نگاہیں اس پر رکتی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حضرت ابن خطاب۔ رنگ سفید تھا جس پر سرخی غالب تھی، جسم طاقتور اور قدم فراخ تھا جس کی وجہ سے رفتار میں تیزی تھی۔ ابھی جوانی کا آغاز ہی تھا کہ جسمانی ورزشوں میں مہارت پیدا کر لی، خصوصاً پہلوانی اور شاہ سواری میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص کسی چرواہے سے ملا اور کہا تمہیں معلوم ہے وہ مرد توانا مسلمان ہو گیا؟ چرواہے نے کہا وہی جو عکاظ کے میلے میں کشتی لڑتا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا ہاں وہی۔ چرواہے نے چلا کر کہا خدا کی قسم وہ ان میں خیر یا شر کو ضرور وصیت دے گا۔ جسمانی ریاضت کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے محبوب مشغلہ گھوڑے کی سواری تھی، جس سے انہیں زندگی بھر دلچسپی رہی۔ خود ان کے عہد خلافت کی بات ہے، ایک دن گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑی جو لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اور کئی راہگیری اس کی چپٹ میں آتے آتے رہ گئے۔ لوگوں نے تعجب کیا تو فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دل میں امنگ اٹھی، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑی لگا دی۔ ان کی جنگی قابلیت مسلمہ ہے جو انہیں اپنی ننھیال بنی مخزوم سے ورثے میں ملی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں فرمایا جب میں نے خالد بن ولید کو شام بھیجا ہے، اگر عمر بن خطاب کو بھی جیسا میں چاہتا تھا عراق بھیج دیتا تو میرے دونوں بازو خدا کی راہ میں پھیل جاتے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلوانی اور شاہ سواری جیسی جسمانی ورزشوں میں مہارت رکھتے تھے، اسی طرح ان کا مزاج شاعری بھی نہایت شستہ اور بلند تھا۔ وہ عکاظ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر شاعروں کا کلام سنتے، جو شاعر پسند آتا انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے اور مناسب موقع پر مزے لے لے کر پڑھتے۔ خطیہ حضرت حسان بن سبان اور زیر قران جیسے شاعر سے ان کی اکثر طویل گفتگو رہتی۔ انصاب عرب میں بھی وہ اپنا حریف نہ رکھتے تھے اور یہ فن انہیں اپنے والد سے حاصل کیا تھا۔ وہ بڑے بلیغ اور صحیح لسان تھے۔
اس لیے قریش کی سفارت کے فرائض انجام دینے دوسرے قبیلوں میں جاتے تھے، اور اسی لیے باہمی جھگڑوں میں ان کے فیصلے بھی اسی طرح تسلیم کیے جاتے جس طرح ان سے پہلے ان کے والدہ کے فیصلے تسلیم کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ بنت رز کے عاشق تھے۔ انہیں اپنے انفان شباب میں حسنینان عرب سے بھی بلا کا شغف رہا، یہاں تک کہ ان کے تمام سواخہ نگار ان کی بادہ پیمانی اور حسن نوازی پر متفقہ ہیں۔ یہ دونوں شوق صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی ذات تک محدود نہ تھے بلکہ اس زمانہ میں یہ قریش کا عام مذاق تھا۔ چنانچہ مکہ والے نیند پر جان دیتے تھے اور اس کے نشے میں انہیں دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی تھی۔ اپنی خواہش نفس و لونڈیوں سے پوری کرتے تھے اور اپنے جذبات عشق و شگفتگی کی راحت کا سامان دوسری عورتوں سے باہم میں پہنچاتے تھے۔ جاہلیت کے اشعار اس شغف کی ترجمانی کرتے اور ان دل باہتگان شہد و شراب کے سمندر شوق کے لیے تعذیبہ ثابت ہوتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد بھی عمر بن ابی ربیعہ اور اس قسم کے دوسرے شاعروں کا کلام مکہ کی ان رنگین مزاج عورتوں کے لیے آگ پر تیل کا حکم رکھتا تھا۔ جنہیں نفسانی خواہش اپنی ماؤں اور خالوں سے ورثے میں ملی تھی، وہ نفسانی خواہش جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا تھا لیکن جو اسلام سے پہلے گناہ نہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوانی اپنی تمام رنگینوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تو ان کے دل میں نکاح کی خواہش سے انگڑائی لی۔ کثرت اولاد کے لیے تعداد ازواج کا شوق ان کے اسلاف کی وراثت تھی، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں 9 عورتوں سے شادی کی جن سے 12 بچے پیدا ہوئے، 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ ان میں 4 عورتوں سے حضرت عمر نے مکہ میں شادی کی تھی اور 5 عورتوں سے ہجرت کے بعد مدینہ میں، لیکن یہ سب ان کے گھر میں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوئی۔ کلثوم بنت خرول نے چون آ کے اسلام سے انکار کر دیا، اس لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جدا ہو گئی، اور حکیم بنت حارثہ بنت ہشام اور جمیلہ جن کے بطن سے عاصم پیدا ہوئے تھے، ان دونوں کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر وفا کرتی تو شاید وہ اور نکاح کرتے۔ چنانچہ جب وہ امیر المومنین تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صغیر الحسن صاحبزادی کلثوم کو ان کی بڑی بہن المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی معرفت پیام دیا، لیکن کلثوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بہت تنگی ترشی سے گزارا کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے سخت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابان بنت عتبہ بن ربیعہ سے نکاح کرنا چاہا اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر پیام قبول نہیں کیا کہ ان کا دروازہ بند رہتا ہے اور وہ لطف و مہربانی سے پیش نہیں آتے، تیور چڑھائے گھر سے آتے ہیں اور تیور چڑھائے گھر سے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔